بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ان دنوں پے در پے ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ جن کو ہم نہایت غم اور صدمے کی خبر کہہ سکتے ہیں۔ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام محمد سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبد الرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابھی کل ہی یہ خبر ملی کہ مخدوم المشائخ حضرت پیر کبیر علی شاہ صاحب چورا شریف، خیابان چورا شریف، لاہور، آپ کے انتقال کی اور ارتحال کے سانحہ کی خبر ملی ہے، جو نہایت غم و اندوہ کے ساتھ سنی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شخصیات ایسی اہم دینی روحانی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی خدمت میں، انسانیت کی خدمت میں، تعلیم تعلم میں اور روحانی تربیت میں قوم کی، طالبوں کی دینی تعلیم و تربیت میں بہت خوبصورت کردار ادا کیا ہے، اور جتنی بھی زندگی یہ لوگ جیے ہیں، لوگوں کے کام آئے، تعلیم کی روشنی کو عام کیا اور محبتیں بانٹی۔ یقیناً یہ لوگ بندگان خدا کے دل ان کی طرف مائل تھے، اور جہاں گئے شمع محبت جلائی اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی، سعی کی، جد و جہد کی، اور عالمی سطح پر پاکستان کی ان شخصیات کو پہچانا بھی جاتا ہے، اور یہ یقیناً انٹرنیشنل شخصیات تھی۔ حضرت شیخ المشائخ مخدوم المشائخ پیر کبیر علی شاہ صاحب کے تمام مریدین سے، لواحقین سے، خاص طور پر ان کے صاحبزادگان سے، پیر ثقلین شاہ صاحب چوراہی سے اور ان کے دیگر فرزندان سے دلی تعزیت اور تسلی، اور ان کے لیے بہت دعائیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
حضرت صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کی وہ جلائی ہوئی مشعل اور روشن چراغ جو انہوں نے اپنی عملی زندگی میں جلائے ہیں، اپنے خلفاء کی صورت میں، اپنی کتابوں کی صورت میں، اپنے خطابات کی صورت میں، اپنی محبتوں کی یادگاریں چھوڑی ہیں، اللہ ان کے فیوز و برکات کو صدقہ جاریہ فرمائے، خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق صاحب بترالوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت سے کتب تصنیف فرمائی، ہزاروں طلباء کو انہوں نے تعلیم دین کی دی اور فنون پڑھائے۔ ان کے جتنے بھی طلباء ہیں اور خریج ہیں ان کے دارالعلوم سے سیکھنے والے، ان سب سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور مولانا کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت علامہ غلام محمد صاحب سیالوی مرحوم و مغفور، تنظیم المدارس کے شعبہ امتحانات کے چیئرمین اور شمس العلوم جامعہ رضویہ نارتھ ناظم آباد کراچی، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، سابق چیئرمین پاکستان بیت المال، ہر حیثیت میں مولانا نے بہت ہی خوبصورت کردار ادا کیا اور عملی نمونے چھوڑے ہیں، اعلیٰ اقدار چھوڑی ہیں۔ زیادہ طویل بات کرنا دشوار ہے، بس یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، ہمیشہ کی زندگی تو وہی ابدی زندگی ہے، آخری زندگی حیات دائمی ہے، سب کو اس کی طرف جانا ہے اور سب تیار بیٹھے ہیں، اپنی اپنی باری سب جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگ کب مرتے ہیں؟ یادوں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، لوگوں کے دل میں محبتوں کو جو دیپ جلائے ہیں انہوں نے، وہ آنکھوں کو بھی پرنم کرتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں ان کے تذکرے سے اور دل ان کے لیے نرم ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور مالک کے حضور ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیفیت یہ ہے کہ جو جس کی یاد ہوتی ہے، رأفت کی، رحمت کی، شفقت کی، رفق کی، نرمی کی، پیار کی، وہ سانسیں بھی انسان نہیں بھولتا، وہ بول بھی نہیں بھولتا، اور انسانیت جس نے اقدار کی تعلیم دی ہو، بانٹی ہو، ان کو مدتوں بلایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، در حقیقت وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ کیوں کہ اگرچہ فراق ہوتا ہے، ہجر ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے اور وہ خاک تلے آرام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن یادوں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، اپنے رویوں کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، اپنی اقدار کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، جن کو زندگی بھر انہوں نے خود سنبھالا اور پیار اور محبت بانٹا۔ جب تک دلوں میں یہ دیے جلتے رہیں گے، اس کی روشنی ہر تعلق والا محسوس کرتا رہے گا، اس لیے کہ وہ ایک عملی لوگ تھے اور زندگی میں انہوں نے اچھی فطرت کا مظاہرہ کیا، اچھی
فطرت کیا چیز ہے؟ علامہ کے لفظوں میں یہ عرض کرتا ہوں، علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں فطرت مسلم سراپا شفقت است۔ ایک سچے مسلم کا جو نیچر ہے وہ شفقت ہے، رافت ہے، مہربانی ہے، اور در جہاں دست و زبانش رحمت است۔ جیسے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان اس کی سختی سے بچا رہے، یعنی وہ اپنے زبان اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھے اور دوسروں کے لیے رحمت بن کے رہے، زحمت بن کے نہ رہے۔ تو علامہ کہتے ہیں فطرت مسلم سراپا شفقت است، در جہاں دست و زبانش رحمت است۔ تو ایک کامل مسلم کی یہ نشانی ہے کہ وہ خلیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے۔ یہ ایسی ہستیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ حسن اخلاق اور حسن کردار میں ہمیں ان کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی سب منزلیں ان کی آسان فرمائے، اور باری تعالیٰ عز اسمہ ان کے لحد پر شبنم افشانی کرے، اور رحمتوں کے سائے اور رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ والسلام مع الاکرام۔